बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 3+। मैं रिजवान गिलज़ई, मेरे साथ मौजूद हैं असद चौधरी और वसीम मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। पेशावर जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने यह ऐलान किया। आज 5 से 10 इमरान खान की कैद तन्हाई या इमरान खान की सियासी कैद को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। पहली दफ़ा यह हुआ कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोगों की तादाद के हवाले से अगर बात ना करें, लेकिन हर शहर में एक्टिविटी हुई और पेशावर में बहुत बड़ा जलसा हुआ और उस जलसे में आइंदा के लाएमल का ऐलान भी कर दिया गया है। 27 सितंबर की तारीख ही क्यों, इतना ज्यादा इंतजार क्यों करवाया जा रहा है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे इमरान खान से मुलाकातें उनकी फैमिली की बंद हैं, उनकी पार्टी के लोगों की बंद है, लेकिन इमरान खान के दोस्त आ गए, पुराने दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोड़ चुके हैं वो अब, और नेशनल डायलॉग कमेटी भी उन्होंने बनाई, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी वगैरह। और वो पहले कोट लखपत जेल में पीटीआई के जो असीर रहनुमा हैं उनसे मिले और अब वो इमरान खान से मिलने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है और मोस्ट लाइकली उनको इसकी इजाज़त भी मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, इसके ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। और अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने आज इमरान खान की कैद तन्हाई से मुतालिक अपनी रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं आज के जलसे के हवाले से। आज का जलसा एक अच्छा पावर शो था, इसमें कोई शक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादातर लोग उसमें शरीक थे क्योंकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अपनी अपनी एक्टिविटीज़ थी। पंजाब में लाहौर में एक बड़ा शो हुआ वकला का भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी निकले, दीगर शहरों में भी निकले। 5 से 10 जाहिर है इमरान खान को इस दिन अरेस्ट किया गया था और 3 साल बाद अब उनकी क़यादत बिलाखिर सारे रास्ते जो है इख्तियार करने के बाद अब वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब एक ही रास्ता बचा है और वो है सड़कों पर निकलने का। 27 सितंबर, असद चौधरी साहब आपकी तरफ मैं आता हूं और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कि 27 सितंबर क्यों, उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो मुझे इजाजत है कि मैं भी बताऊं कि 27 सितंबर क्यों? जी जी, आप बिल्कुल, आप अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने अच्छा देखें, नॉलेज। जलसा तो बहुत अच्छा हुआ, यानी जलसा जिस तरह एक तासुर बना हुआ था कि लोग नहीं निकल रहे, उतने चार्ज नहीं हैं या मौजूदा क़यादत पे कान धरने को तैयार नहीं है, उसके बरक्स एक बड़ा शानदार जलसा किया है खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में पीटीआई ने। बल्कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो पीटीआई ने कोई एक दो बहुत बड़े इवेंट किए हैं उनमें से एक जलसा था। 27 सितंबर जो है ये एक ऐसी तारीख है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। और सदीक जान साहब जो हैं वो गुज़िश्ता रात हमने जब वीडियो की आपकी गैर मौजूदगी में, तो उन्होंने हमें बताया था कि शायद 14 अगस्त भी आ जाए, अगस्त की ही कोई तारीख आ जाए या सितंबर के अवाइल में अनाउंस किया जाए। तो मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो भी ये बताते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो ज़्यादा इसको लंबा खींचना नहीं चाहते थे। पीटीआई की जो क़यादत है वो चाहती थी कि कोई महीने का टाइम उनको मिल जाए ताकि वो इस मुतालिक अपनी तैयारियां कर सकें। लेकिन ये जो 27 सितंबर है, ये वो जो महीने की एक महीने का तैयारियों का टाइम देना था, उससे भी कुछ 10 दिन 15 दिन ज्यादा ही हैं। तो इसकी वजह जो मुझे समझ आती है मेरे ख्याल में, एक तो ये कि तैयारियां कर लें, तो क्या तैयारी करनी है, कितनी कैपेसिटी है, कौन तैयारी कर सकता है, वो मैं अपने हिसाब से अगर बात करूं तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना कोई बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कोई मरा जा रहा है तैयारी करने के लिए, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लोग वही निकलने हैं जो आप आज निकालें, वही निकलने हैं जो आप 1.5 महीने बाद निकालें। अक्सर बात होती है, अक्सर हम करते हैं, जनूबी पंजाब से थोड़े बहुत लोग निकल आते हैं, वरना उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से ही लोगों ने निकलना है। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की मौजूदा जो क़यादत है, एमपीएज हैं, वो जाके लोगों को कहें कि आओ निकलें, जाना है, तो शायद लोग ना निकलें। सुहेल आफरीदी एक दफा दोबारा राउंड लगा लें पूरे केपी का तो बात बन सकती है। अलीमा खान इससे पहले जो एक इवेंट उन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि अलीमा खान ने जो इसमें कंट्रीब्यूट किया है उस वजह से शायद ज्यादा लोग जो हैं वो बाहर निकले। अब 27 जो है, मुझे ये लगता है कि पीटीआई शायद ये सोच रही होगी कि इस दौरान में इतना टाइम दे दिया जाए कि एक तो चले तैयारी वाला वो जो बराए नाम, जिससे मैं एग्री नहीं करता, एक तो वो, और दूसरा ये कि अगर किसी ने हमारे साथ कोई बात करनी है इससे पहले, तो चलो उतना मार्जिन मिल जाए, उतनी स्पेस मिल जाए कि अगर किसी के साथ हमारी बातचीत शुरू भी हो इमरान खान की कैद के हवाले से
یا جو بھی ان کے دیگر معاملات ہیں مسائل ہیں اس حوالے سے, تو اس کو ایک تھوڑا سا ٹائم جو ہے گین ہو جائے اور شاید نوبت جو ہے وہ پھر لانگ مارچ کی آئے ہی نہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 27 اس وجہ سے سامنے یہ تاریخ میں یہ جو بہت لمبا عرصہ رکھا گیا ہے, یہ تو موجودہ نظام کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ سہیل آفریدی کو فارغ کر دیں. بالکل ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں, چھاپے, یہ وہ ساری چیزیں, اور جو مختلف لوگوں کے کیسز جو ہیں عدالتوں کے اندر ہیں, تو اگر حکومت یا ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں کرنے دینا, تو ان کے پاس ایک اچھا مارجن ان کو مل گیا ہے. دونوں کو تیاری کا موقع مل گیا ہے, دونوں کو بھرپور تیاری کا. ایک صرف لاسٹلی جو میں اس پہ شارٹلی کمنٹ کرنا چاہوں گا, لاہور میں اچھے نمبرز تھے, لوگ نکلے, وکلا کے علاوہ بھی لوگ نکلے. کنال روڈ کے اوپر ہم نے دیکھا کہ یوتھ ونگ کے اور باقی نوجوان نکلے ہوئے تھے. اسی طرح کے کچھ مناظر ہم نے جو کراچی کے اندر سے آئے ہیں, نہیں پہلے میں اکاڑے کی بات کر لیتا ہوں, وہاں پہ مہر عبدالستار انہوں نے بھی ایک اچھی ریلی کی. ایک ریلی میں نے کوٹردو کے اندر دیکھی ہے. مجھے باقی پنجاب کے علاقوں میں کوئی بڑی ریلی یعنی نکلی ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن کوئی بہت بڑا کوئی جس کو کہتے ہیں نا پروٹیسٹ, بڑا پاور شو نہیں ہوا, لیکن لوگوں کا تھوڑی تعداد میں پنجاب میں نکلنا بڑی بات ہے. فائن. یعنی میں زیادہ یعنی مجھے لگتا کہ لوگ جو ہیں وہ کامیاب, ایک ہوتا ہے نا ایک لائن ہوتی ہے کہ یہ اس طرح ہو گیا تو یہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. تو پنجاب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ لاہور, اوکاڑا اور ایک دو جگہ کے علاوہ باقی اضلاع میں پی ٹی آئی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یا پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی کے اندر جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا ایم پی ایز ہیں, انہوں نے بالکل زور جو ہے وہ نہیں لگایا, بالکل کوشش نہیں کی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. میں نام نہیں لینا چاہتا, مطلب ٹھیک ہے وہ پھر لوگ اعتراض کریں گے. 3-4 جگہ سے مختلف لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد, پاکستان تحریک انصاف کے جس کو کہہ لیں کہ نوجوان رہنما جو ہیں, ان سے رابطے کرنے کے بعد مجھے یہ معلوم پڑا ہے کہ وہاں کی جو قیادتیں ہیں, وہاں کے مقامی ایم پی ایز جو ہیں, انہوں نے نہیں کوئی کال دی, خود ایکٹیو نہیں ہوئے, خود باہر نہیں نکلے. تو بار بار یہ بات ہوتی ہے جب پنجاب سے لوگ اس طرح نہیں نکلیں گے, صرف کے پی کے اوپر آپ نے چھوڑنا ہے, تو وہ پھر 27 سپٹمبر ہو, 27 اگست ہو, یا آج ہم جب بات کر رہے ہیں بے شک 7 اگست ہو, جس نے آنا ہے وہ پھر کے پی سے وہ نکل کے آئی جائے گا. صحیح ہے. اور کراچی کے اندر بہت اچھا شو ہوا ہے, کراچی میں لوگ نکلے ہیں, وہاں پہ تو شیلنگ بھی ہوئی اور وہ ساری چیزیں لوگوں نے فیس کی ہیں. وسیم ملک صاحب. اچھا, میں تو شاید سوچ رہا تھا کہ آج آپ نے مجھے ڈمی بٹھایا ہے, اور میں یہ بھی ساتھ سوچ رہا تھا کہ میری شکل بھی کوئی اتنی پیاری نہیں ہے کہ صرف میں یہاں بیٹھ جاؤں, اور مجھے لگا کہ آپ دونوں یہ گفتگو یار کریں گے. جب ہم دیکھتے ہیں نا فیڈ بیک جو رسپانس لوگوں کا, اس میں زیادہ تر جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی تعریف میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود پھر بھی جو آپ نے جو ہے نا وہ اعتراض انہوں نے کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ روزانہ سب سے پہلے ہم خود بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یار وسیم ملک صاحب سے شروع کیجیے گا. یعنی آج پہلی دفعہ آغاز آپ نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا, مجھے غریب سے شروع کر لیا ہے, تو اس پہ ان کو اعتراض ہو. اینالیٹکس نکال کے اگر یہ جو رویے ہیں نا, یہ گیون ٹائم دیکھیں سر, یہ رویے ہیں اصل میں کہ میں کیوں نہیں بھائی. اچھا, اس میں نا ایک اور چیز ہے کہ ڈسکشن ہم یہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. آبویس ہے کہ جو خبریں ہم نے یہاں پہ دینی ہوتی ہے تو بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی ہوتی ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صاحب کی ٹھیک ہے, ان کا ایک اوپینین ہے کہ بات ایک شخص مکمل کر لے, تو میرا یہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ ڈسکشن ہو جائے, تو اس میں جب بھی میں ٹوکوں تو ایسا جو صاحب جو ہے ناراض ہوتے ہیں, تو اس لیے میں ذرا خاموش ہو کے بیٹھا رہا. اچھا, ڈرتے ہیں ان سے؟ نہیں, میں میرے تو استاد ہیں جی, میں تو یہ بول رہے ہوں تو میں بھی چپ کر کے بیٹھتا ہوں جی. اچھا, ناظرین کو پتہ, پراؤڈ استاد ہیں آپ, اسٹوڈنٹ ہیں. جوکس اپارٹ, آپ نے ابھی گفتگو کی 27 تاریخ کی. اب میں بڑے بساد احترام 2 چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں. وقت چاہیے تھا, اگر میں پی ٹی آئی کے لینس سے دیکھوں تو آپ کو وقت چاہیے تھا. کیوں چاہیے تھا یہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں. دوسرا, اب وہ راستے ختم ہو گئے ہیں سر. اگر کوئی بات چیت ہونی تھی 2 ہی راستے تھے نا, یا تو آپ نے سہیل آفریدی صاحب سے بات چیت کرنی تھی, یا سہیل آفریدی صاحب نے کوئی لانگ مارچ لے کے آنا تھا. اب جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے تو اب آپ بات چیت کے راستے بند سوچئے, کیونکہ جو فریق مخالف ہے وہ قطعاً یہ تاثر کسی صورت نہیں دینا چاہتا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے ڈر گیا ہوں, یا میں پاکستان تحریک انصاف کے کسی مطالبے پہ سرنگو ہو گیا ہوں. پریشر میں آ کے اس بات کو وہ پروو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ماضی میں کل ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں آخری دفعہ بھی کوشش کی گئی ہے, اس کی تفصیلات میں بتاتا ہوں, آپ بات کریں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس اناؤنسمنٹ سے پہلے تو سہیل آفریدی صاحب کے پاس راستے تھے, دروازے بھی تھے, وہ راستے پہ چل بھی سکتے تھے, منزل پہ پہنچتے نہ پہنچتے مجھے نہیں پتا,
لیکن سر اب وہ راستہ بند ہو گیا ہے, اب صرف سڑکوں کا راستہ کھلا ہے. کشتیاں جلا دی ہیں انہوں نے, طارق بن زیاد کا بھی ذکر کیا سر اب انہوں نے کشتیاں جلائی ہیں یا نہیں جلائیں, لیکن انہوں نے اعلان کر دیا ہے کیونکہ فریق مخالف اب کسی صورت آپ سے بات نہیں کرے گا. ہاں, اور نہ آپ تاریخ واپس لے سکتے ایک صورت پہ بات کر سکتا ہے, آپ کا انکنڈیشنل سرنڈر. تو اب سہیل آفریدی صاحب کے لیے 27 کی تاریخ ایسے ہی ہے کہ ان کا مستقبل کا پولیٹیکل کریئر کیا ہے, ادروائز ان کے پاس کوئی چوائس نہیں. دوسرا, ہم پچھلے سال قریدنے کی بڑی کوشش کی, آپ کو یاد ہوگا ہم پشاور بھی گئے, سہیل آفریدی صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں, محمود اجگزئی صاحب سے بھی ہم ملے, تو وہ یہ تھا کہ شاید نومبر میں پی ٹی آئی نکل رہی ہے, گزشتہ نومبر میں. تو اس کے جہاں پہ بھی ہم جاتے تھے, پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کا کے پی کے کا چیپٹر, چاہے وہ تنظیم ہو یا چاہے وہ گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ ہوں, دور دور تک کوئی نہیں, آپ کو جواب یہ ہوتا تھا کہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہ ہونے کی وہ کچھ ریزنز بتاتے تھے. دیکھیے لوگوں نے پیدل اٹھ کے نہیں آ جانا. ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی تھی کہ 2 ایکسپیرینسز کے بعد آپ کو کوئی ٹرانسپورٹ دینے کو تیار نہیں ہے. جو 26 نومبر کو ہوا, لوگوں کی گاڑیاں, چلو جانوں کے ساتھ تو جو ہوا لوگوں کی املاک, لوگوں کی گاڑیاں, آج تک اسلام آباد پولیس کے لوگ اس کو چلا رہے ہیں, جلا دی گئی, کچھ جلا دی گئی, کچھ استعمال کی جا رہی ہیں, واپس نہیں کی جا رہی. تو اب اس ساری سچویشن کو ٹیکل کرنا ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پاس, کے پی کے کی گورنمنٹ کے پاس اتنی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے کہ آپ لوگ لے کے آ جائیں گے, تو اس کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹر سے بھی بات کرنی ہوگی. تو اس کے لیے پھر آپ والی بات سب سے اہم ہے کہ جہاں ان کو تیاریوں کا ٹائم ملا ہے, وہیں فریق مخالف کو بھی بھرپور تیاری کا ٹائم ملا ہے. اس دوران وہ کیا کرتا ہے اب یہ دیکھنا ہے. ادروائز اگر 14 اگست کی تاریخ ہوتی تو شاید اس وقت ہم جس وقت جہاں بیٹھے ہیں باہر بھی نہ نکل پاتے. کنٹینرز ویسے اسلام آباد میں موجود ہیں, راستے موٹر ویز بند, ریلویز بند, سب کچھ بند ہو چکا, موبائل فون بند, سب کچھ بند ہو چکا ہوتا. اب اس میں سہیل آفریدی صاحب کتنے لوگ لے کے آئیں گے وہ بھی وقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم سپین کے درمیان سہیل آفریدی صاحب کرتے کیا. اگر تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے چپ کر کے, اور جنہوں نے ساتھ نکلنا ہے, تو سر پھر آپ اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں, یا اگر آپ اپنے لیڈر کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں, رہائی کروانا چاہتے ہیں, عدالتوں کو آزاد کروانا چاہتے ہیں, سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں, تو پھر آپ بہتر ہے نہ ہی آئیں. ٹھیک ہے, صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ چل کے تو آئیں کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, نقصانات بہت ہیں. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا, صرف کے پی سے اگر آپ لوگ نکالیں گے تو بھی میرے نزدیک یہ ایک ان نیسیسری ایکسرسائز ہوگی. میں بڑا کھل کے یہ بات کرتا ہوں. کے پی سے لوگ پہلے سے زیادہ تعداد میں نکلیں گے. سر آج بھی لوگ جاتے, علیمہ خان نہ نکلتی, سہیل آفریدی صاحب آج بھی تقریر کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو ان کے وزیر اعلیٰ نے 12 ایک چائے کی پیالی پر بھیجا. 26 نومبر سے 4 اکتوبر ڈی چوک لائے, ایک چائے کی پیالی پہ بھیجا اور 12 اضلاع کراس کر کے پہنچ گئے. 26 نومبر کو لوگ آئے اس سے بڑی تعداد میں. اس میں اگر آپ پھر پی ٹی آئی کے لین سے دیکھیں, جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو فلاں جگہ بیٹھ جانا چاہیے تھا, ڈی چوک نہیں آنا چاہیے تھا, تو وہ اگین تیاریوں میں آتا ہے. آپ کا منصوبہ کیا ہے, جی بالکل, آپ کہاں تک آگے آنا چاہتے ہیں. تو اس سب میں اب سہیل آفریدی صاحب کا ایک ہی راستہ بچا ہے. مخالف فریق کے پاس بھی وقت ہے, آپ کے پاس بھی وقت ہے, اور میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی دیگر صوبوں میں ایکٹیویٹی کرتی ہے یا نہیں کرتی, دیگر صوبوں میں لوگ نکالتے ہیں یا نہیں نکالتے. پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو کہتے بھی ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, جنید صاحب ہیں پی ٹی آئی کے پی کے صدر, جنید اکبر, انہوں نے آج کہا بھی کہ جو لوگ ہمیں 26 نومبر کی طرح ڈی چوک جانے کا تانا دیتے تھے کہ اب ہم نے کال دے دی ہے, اب جو نہیں پہنچے گا وہ اپنا ڈی این اے کرائے. ٹھیک ہے, ان کا گلہ بھی جائز ہے, لیکن سب پنجاب کے آپ حالات دیکھیں, آپ تھوڑا سا وہاں لوگوں کو چارج کریں. اگر میں پی ٹی آئی کے لائن سے دیکھ رہا ہوں, بطور صحافی نہیں, میں اپنا اوپینین آپ کو دے رہا ہوں. آج وہاں پر ایک صحافی کے ساتھ کیا ہوا, اس بات کو آپ ایڈریس کریں. اس ملک میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے, اس ملک میں تجزیہ کار جو ہیں وہ شاید میں کہتا ہوں کہ چھلانگے لگا کر آتے ہیں. وہ صدیق جان صاحب کی زبانی پھیپڑوں کا زور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم نواز کا جو ماڈل آف گورننس ہے نا, کیا خوبصورت ہے, کیا کمال, کیا لائٹیں لگائی ہیں. مریم نواز کا ماڈل آف گورننس آج ہمارے سامنے تھا. وہ مناظر دیکھیں, ایک صحافی جو آج ٹی وی سے تھے, کوٹ رپورٹر ہیں, وہ چیزوں کو رپورٹ کر رہے تھے, اس کے ساتھی کہہ رہے تھے, وہ خود کہہ رہا تھا میں صحافی ہوں. آپ نے ریسٹ کرنا ہے نا, کر لو یار اریسٹ. ڈنڈے مارے, تشدد کیا, ویڈیوز آئیں, قیدی وین میں ڈالا. بعد میں پولیس والوں نے کہا ہماری غلطی تھی, چھوڑ دیا. سر یہ بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. یہ اسلام آباد میں اور اس پولیس کو شے کس نے دی؟ آج شام کو پولیس کو شاباشی ملی ہوگی. یس, میں اس لیے کہتا ہوں کہ تبدیلی کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے.
آئین اور قانون کی بالادستی کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آتا ہے. ہمارے اوپر کے بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام بہتر نہیں ہے, ہم تو فرشتے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ان کا آئی جی, ان کا ڈی آئی جی, ان کا ایس ایس پی میرٹ پہ نہیں لگا. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ شام کو اگر ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حلف کے مطابق کام کیا تو شاید نکال دیا جائے گا. اگر ہم نے یہ سب کیا تو ہمیں شاباشی بھی ملے گی, پروموشن بھی ملیں گے, انعام بھی ملے گا. اور اس میں انسانیت, مطلب آپ اسلامی اقدار سے دیکھ لیں, آپ آئین و قانون کی بالادستی سے دیکھ لیں, آپ بین الاقوامی چارٹر سے دیکھ لیں, اس وقت اس نظام میں بیٹھے وہ جو محسن نقوی صاحب نے آج بھی کہا کہ جی میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں, انہوں نے تردید نہیں کی اپنی باتوں کی, انڈورس کیا آج ایک مرتبہ پھر, اور وہ کہتے ہیں کہ میں قائم ہوں, یہ کرنا پڑے گا آپ کو. اور اس نظام میں بیٹھے لوگ, وہ مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا الفاظ لوں, پھر غصہ بھی آتا ہے یار. یہ غصہ نہیں کرتا, انٹرپریٹیشن نہیں, لوگوں کو آتا ہے ہماری گفتگو سے, میں سمجھا آپ, ان کو تو میں نہیں روک سکتا نا, ان کو تو غصہ آتا ہے. میں سمجھا آپ کرنے لگے تو آپ آلریڈی, نہیں میں غصہ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ بھی تو سوال کروں گا نا کہ ہمارے ارباب اختیار انسان سوال بھی بہت کرتے ہیں آپ, سر مسئلہ بنتا ہے انسان ہے. اس ملک میں انسانیت کی کوئی تکریم رہ گئی ہے کسی ایک نہیں شعبے میں, کسی ایک ملک کے چپے میں؟ نہیں ہے. انسانوں کے اندر بھی انسانیت ختم ہو گئی ہے یار, احساس ہی نہیں ہوتا. اس کے اوپر دن ہم نے تفصیلی بات کی تھی. میں کوئکلی تھوڑا سا, اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ کوئی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, انسانیت کی جو بات کی آپ نے, اگلے دن ہم نے ذکر کیا کہ ہم تو بات کرتے ہیں نا انسانیت کے لیول کی, کہ ہم کیا دوسروں کا درد میں, آج وہ ڈنڈے جس صحافی کو پڑھے, میں بھی صحافی ہوں نا, اور وہ صحافی ہونے سے پہلے انسان ہے, کسی نے اس کے درد کو فیل کیا. سر عزت نفس جو ہے نا, وہ ان کے لیے کسی انسان کی معتبر رہی نہیں ہے. صرف ایک وسیم کی وہ جو گفتگو ہے نا, انہوں نے ظاہر وسیم نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وسیم نے کہا کہ دوسری جو مخالف یعنی فریق ہے وہ اس وقت تک بات چیت نہیں کرے گا جب تک سہیل افریدی جو ہیں وہ سرنڈر نہیں کریں گے. ایسی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی سرنڈر نہ بھی کریں تو وہ انگیج کرنے کی کوششیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے ہوتی ہیں اور اب بھی ہوں گی. اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ کون کہ کون کتنا ایک قدم پیچھے لیتا ہے. ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 27 ستمبر کی اگر انہوں نے تاریخ دے دی ہے تو اب وہ نکلنا بھی پڑے گا, پہنچنا بھی پڑے گا, اور جو بھی اس کے آگے مستقبل میں چیزیں ہوں گی اس کو فیس بھی کرنا پڑے گا. انگیجمنٹ جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی آپ کو یاد ہوگا, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ برسٹر گوہر بھی پہنچ رہے تھے, جا رہے تھے, پھر وہ بیچ میں سنگجانی آ گیا, پھر وہ پیغام کا بھی بتایا, پیغام کا بھی بتایا گیا. بالکل, تو یہ بڑی اس کی اہمیت ہے ان ساری چیزوں کی. تو میرا جو سرنڈر سے مراد تھا نا وہ یہ تھا کہ سہیل آفریدی 27 تاریخ کو مارچ نہ لے کے آئے. نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے, اب یہ تو بات ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی نا, کشتیاں جل گئی. سہیل افریدی ایک ہی ہے کہ وہ کہیں کہ جی میں چھڑ رہے ہیں حکومت, میں جا رہے ہیں, میں میرا اللہ حافظ تو میں نے سکون کا رہا, اس کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے. مذمت کرتا ہوں یہ وہ. اچھا جی, اس میں سوری, اس میں نا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, کچھ ایسا ہو جائے کہ جیل سے کوئی پیغام آ جائے. میں اسی کے حوالے سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, گزشتہ روز ایک اہم شخصیت سہیل آفریدی سے ملی اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ 5 اگست کو تاریخ دینے جا رہے ہیں لانگ مارچ کی, تو آپ برائے مہربانی ایسا نہ کریں. ابھی حالات ساری چیزیں جو ایک انہوں نے ماحول بنایا اور انہوں نے کہا کہ ملکی حالات اور یہ سارا, تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کریں اپنی ایکٹیویٹیز وغیرہ, لیکن اسلام آباد لانگ مارچ کی طرف آپ نہ جائیں اور ابھی آپ تاریخ کا بھی اعلان نہ کریں. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سہیل آفریدی نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, ہم لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرتے. آپ عمران خان کی بہنوں سے ان کی ملاقات کروا دیں. اگر عمران خان کہیں گے کہ لانگ مارچ نہ کرو, ہم نہیں کریں گے, اور عمران خان کہہ دیں تو ویسے ہی ہم کر رہے ہیں. ملاقات کا فائدہ ہی نہیں, اور ممکن ہے ملاقات اس وجہ سے نہ کروائی جا رہی ہو. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بہنوں سے ملاقات تو نہیں ہو سکتی. تو بس اس کے بعد آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اب اعلان 27 ستمبر تک کیوں کیا گیا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ نے آغاز یہ کیا تھا کہ 27 ستمبر کیوں, آپ کے پاس کوئی خبر ہے یا آپ کا اس میں نہیں, میرے کچھ انفارمیشن ہے اس حوالے سے. وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ 14 اگست کی, جیسے صدیق جان صاحب کل کہہ رہے تھے, وہ 14 اگست کی تاریخ دینا چاہتے تھے اور ان کی رائے یہی تھی کہ یہ ایک بیسٹ سچویشن بن چکی ہے اگر آپ نے اس حکومت کے اوپر پریشر بڑھانا ہے, کیونکہ آپس میں بھی ابھی جو آپ محسن نقوی وغیرہ کی بات کر رہے تھے, تو یہی ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں اپنا لانگ مارچ کر لینا چاہیے. اس میں پھر تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے ذرا یہ بتاتے, ان کی طرف سے یہ پیغام ملا سہیل آفریدی کو کہ ابھی اگست میں آپ نے
کوئی نہیں کرنا, کیونکہ وہ محمود اچکزئی صاحب کوئی پشتونوں کا بھی جرگہ بلا رہے ہیں, پھر اس کے بعد کوئی نیشنل لیول پہ بھی ان کا ارادہ ہے, وہ اپنا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نیشنل لیول پہ بھی کوئی ڈائلاگ ایک وسیع تر کرنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کے مڈ تک انہوں نے یہ کہا, ذرا یہ بتاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ سپٹمبر کے سیکنڈ ہاف کا کچھ ٹائم رکھیں. اور یہ جب ابھی اعلان نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید سہیل آفریدی اپنی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگست میں ہو, لیکن تحریک تحفظ عین پاکستان کی طرف سے پیغام ان کو ملا کہ آپ یہ سپٹمبر میں کریں. تو پھر آج 27 ستمبر کو اور تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے نا, اس کے لیے ان کو سب سے پہلے وہ انہوں نے ایک اپوزیشن کا ایک سیلف میڈ ایلیوژن قائم کر رکھی ہے اپنے گرد, اس کو توڑنا پڑے گا. ان کو میدان میں کوئی احتجاجی میدان نہیں کہہ رہا, اپوزیشن بطور اپوزیشن رہنماؤں کے, اپوزیشن لیڈران کے اس میدان عمل میں اترنا پڑے گا اور اپنی اس مخصوص سوچ سے باہر آنا پڑے گا, اور پھر جا کر کچھ ہوگا. یہاں تو اپوزیشن لیڈر کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہماری وسیم ملک صاحب کے ساتھ وسیم ملک صاحب اور میں اکٹھے تھے, یہی خبروں شبریں لینے کے چکر میں ہم ذرا لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی, تو ہمارے نالج میں یہ بات آئی تھی کہ محمود اچکزئی چاہتے ہیں 20 ستمبر کے بعد کی تاریخ دی جائے. تو یہ بھی ایک ان کو اگر مان لیا گیا ہے تو پھر میں اس وقت دیکھوں گا کہ تحریک تحفظ عین پاکستان اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یعنی آپ نے اسٹریٹ میں نکل رہا ہے, سڑکوں میں نکل رہے ہیں, سڑکوں میں تو ان کی کوئی موجودگی نہیں ہے نا. سوایہ خوانزادہ حسین یوسف زئی وہ ایف آئی آر میں بھی نامزد ہو گئے سینٹر مشتاق. مجھے تحریک تحفظ عین پاکستان کا آج تک ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کا ان کا, جس میں ان کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں, اس گروپ میں شامل ہوں. اس میں زیارت کرتا ہوں محمود اچکزئی صاحب کی کبھی کبھی, اور علامہ راجہ ناصر عباس کی تو بہت ہی کم. ہاں, اور وہ پشتونوں کا جرگہ کر رہے ہیں, تو کل مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب آپ پشتونوں کا اپوزیشن لیڈر نہیں ہے. اس وقت سارے سیگمنٹس آف سوسائٹی رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, تو آپ کم از کم ایک وسیع تر وہ کریں. تو 6 دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی, اس میں بندہ ناچیز نے بھی یہی جی آپ نے بھی یہ ذکر کیا کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں, یعنی آپ یہاں کے مسائل دیکھ لیں, اکانومی, معیشت, دہشت گردی, کشمیر کی صورتحال, انتخابات, سیاسی جماعتیں, سسٹم, جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ اپوزیشن لیڈر غائب ہیں. تو انہیں کوئی یاد کروا دے, یا تو کہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں اور وہ کوئی وہ ریکوزیشن لے آئیں اور آ کے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی کوشش کریں. ان کے پاس ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے, اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد پاکستان کا دوسرا اہم ترین آئینی عہدہ ہے ان کے پاس, تو وہ اپنا کردار ادا ہی نہیں کر رہے. تو اللہ جانے. صحیح ہے. اچھا, بس کوئکلی آگے بڑھنے سے پہلے سہیل آفریدی کیا لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں گے, کیونکہ شروع میں تو لوگوں نے ان کے ساتھ دیوانہ وار ان کی گاڑیوں کے پیچھے ہم نے ان کو بھاگتے دیکھا لوگوں کو, کراچی سے لے کے خیبر تک, اور اس کے بعد پھر وہ ہم یہ بھی کہتے رہے کہ وہ ڈسکریڈٹ ہوئے, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے رہے. لیکن آج کی تقریر اور اس سے پہلے 2-3 ایپیسوڈ جو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہوئے ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, آئی ایس ایف والا ایک لڑکا نوجوان دوبارہ نظر آیا ہے, اور وہ جو ایک کنوکشن کے ساتھ بندہ بات کرتا ہے نا. اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے, کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر, کچھ لوگوں کا یہ, سہیل آفریدی کے قریبی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو فوری یعنی وقت لینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب وہ دوبارہ سے عوام میں جائیں گے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک اور چکر لگائیں اور ایک بلڈ اپ کریں اور اس کے بعد پھر وہ نکلیں. تو یار ایک اس میں نا, کیا سہیل آفریدی جو ہیں ان کی نیت خراب ہے؟ نہیں. کیا وہ یعنی ان کو ڈیل کر لیا گیا ہے, وہ کسی اس میں چلے گئے ہیں, اقتدار کمپرومائز ہو گئے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. کیا وہ جو اقتدار کی لت لگ گئی ہے, اقتدار کا مزہ وہ انجوائے کرنا ان کی وہ پریورٹی بن گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. چائے پینے چلے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. کیا وہ کھڑے رہیں گے, گرفتار ہوں گے, یا کوئی بھی اس سے بھی آگے کی چیز ہوتی ہے اس کو فیس کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریں گے. وہ کیا لوگوں کو نکال سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں وہ نکال سکتے ہیں. وہ ایکٹیو ہو جائیں, وہ میرا خیال ہے 15 دن 20 دن بھی دے لیں, وہ نکال لیں گے. تنظیم کو کھڑا کرنا پڑے گا ان کو. آپ اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں, پختونخوا کے جو لوگ ہیں, آزادی تو ہے نکلنے کی, دیگر لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی 150 150 200 300 500 1000 بندہ اکٹھا ہوتا ہے تو ہی آگے جا کے ریزسٹنس کرتا ہے. پنجاب میں تو وہ بھی نہیں ہونے دیا جاتا. ٹھیک ہے, اس میں پی ٹی آئی کے کیا لوگوں کے کنسرنز ہوں گے, لیکن لوگوں کو پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے نکلنا چاہیے. پختونخوا کے لوگوں کو ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے وہ جذبات جو رکھتے ہیں, وہ سہیل آفریدی ہو, وہ علی امین گنڈا پور ہو, وہ جنید اکبر صاحب ہوں, ممینہ خان آفریدی ہوں, یو نیم اٹ,
शेर अफजल मरवत, शेर अफजल मरवत भी थे ना सर एक वक्त में, अलीमा खान साहबा भी गई जी, जो भी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का नाम लेगा उनके वो अगर मुताबिक, मोहसिन नकवी भी लेगा तो हाँ, शायद लोग उनके मुताबिक गुफ्तगू करेगा। पख्तूनख्वा के लोगों के पास कोई कोई और- सेकंड चॉइस नहीं है, वो निकलेंगे। इसमें कोई करिश्मा सुहेल आफरीदी का नहीं है। सही है। सुहेल आफरीदी के लिए लोग निकलते थे, वाई इमरान खान ने सुहेल हाँ, आफरीदी को that's it. नामजद नाम किया, लग गया। इसमें कोई शक नहीं है। एक एक इमरान खान के अपने मुंह से भी लोगों ने नहीं सुना कि सुहेल आफरीदी है जी। एक ऐसे चैनल से आया जिस पर चले बहनों को भी है और वुकला, लोग दीवानावार पीछे खड़े हो गए। तो क्योंकि उन्होंने बात वही की जो इमरान खान कर रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली उनको इज्जत मिली केपीके के लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लिहाजा जो भी होगा वो उनके लिए सही निकलेंगे। है। लास्टली रिजवान साहब, एक मुद्दा तो ये देखे ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अडयाला के सुप्रीडेंट ने रिपोर्ट जमा करवा दी और उसने कहा कि कैद तन्हाई से मुतालिक जो पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है या फैमिली इमरान खान की, वैसा नहीं है। इमरान खान जो है उनको कैद तन्हाई में नहीं रखा हुआ, बल्कि वो ठीक है। मतलब ये उन्होंने लिख के दे दिया। जी, ये लिख के दे दिया। उस पर समाअत कल होनी है और हम उस पर कल तफसीली गुफ्तगू कर रहे होंगे और वसीम मलिक साहब रिपोर्ट कर रहे होंगे कि कल समाअत में क्या हुआ। सिर्फ एक मुद्दा जिस पे मैं समझता हूं कि आप अपना ओपिनियन दे दें या वसीम साहब, ये फवाद चौधरी साहब जो एक्टिव हुए हैं, अंदर जाके मुलाकात करना चाहते हैं, मुलाकात कैसे वो करेंगे? इमरान खान मान जाएंगे, अंदर से नाम आ जाएगा इनका, या इनको जबरदस्ती यानी ये इजाजत लेके जाके इमरान खान के पास बैठ जाएंगे, ऐसे मिलने सर पे मिलना है? बैठ जाएंगे। तो ये है क्या मुद्दा? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले इनको कुछ ज्यादा संजीदा नहीं लिया गया। समटाइम्स होता है ना कि जो पहले नहीं लिया गया, अब ले लिया गया। सियासतदान जो है ना वो रेलेवेंट होने के लिए भी इस तरह चीजें करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन बनती है वो बीच में अपना एनडीसी लेके आ जाते हैं। रिसेंटली ये जो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये इनको कहीं से यकीन दहानी हुई है कि आपकी इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, ज़राए ये बताते हैं कि वैसे तो इमरान खान से इंगेज मुख्तलिफ ज़राए से, आपको पता है, हमने भी रिपोर्ट किया, एक दफ़ा 2-3 दफ़ा उनकी मुलाकात भी हुई है। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब से ये मिल के आए थे पिछले दिनों, आपको याद होगा, ये एनडीसी वाले ये सारे गए थे। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी काफी दिन तक अपनी सफाइयां देते रहे। हाँ हाँ, 2 मरतबा जी जी हजूर, 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा। इसीलिए मेरा सवाल है, आप उसमें ऐड कर जी दें। जी। ये कल को इमरान खान साहब के पास मिलने भी जाते हैं और बाहर आके कोई गुफ्तगू करते हैं, तो क्या लोग यकीन करेंगे कि जो शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन साहिबा, एक और नाम भी है, मैं उनको अक्सर भूल जाता हूँ, चीमा साहब हैं। उमर चीमा साहब, उमर चीमा साहब, मेरा इस मामले में मौक़िफ़ ये है कि आप सियासतदान हैं, फवाद चौधरी साहब काबिल एहतराम हैं, कंट्रीब्यूशन होंगी उनकी सियासत में, दीगर भी बड़े नाम हैं। आप रेलेवेंट रहने के लिए वो जो मुश्किलात सह रहे हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मतलब 2 बार सर, 1 बार नहीं। ये दुरुस्त है, और उन्होंने उसको डिनाई किया। 2 बार आपने बाहर आकर एक बात की, वो पब्लिक डोमेन में बात आई, लोगों ने उनके ऊपर सवालात भी उठाए, जो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने, जो ना तो कहीं भागे, जो आज भी कैद में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो वो शायद बाहर होते, गवर्नमेंट में भी होते, वुज़रा भी होते, और आप उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनको अपनी सफाइयां देनी पड़ती हैं अपने वकला के नजदीक। वो सफाइयों वाली एपिसोड है। देखें, मैं समझता हूं फवाद चौधरी साहब एक जबरदस्त किस्म के ज़हीन, इंटेलिजेंट किस्म के आदमी हैं। कैपेसिटी वाइज भी देखें तो वो उनमें अहलियत है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो क्या। मेरा जो नुक्ता है ना, जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या अडयाला जेल का कैदी जो है वो उनसे मिलेगा? इसका जवाब मैं आपको और एक सेकंड, और वसीम मलिक ने जो कहा कि वो उनसे मुलाकात करके आए और आके कहें कि इमरान खान ने हमें ये कह दिया है, तो पीटीआई का वर्कर उस पर क्यों यकीन करेगा? दूसरे सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा आपकी इजाजत से। इमरान खान साहब से अब तक जितने लोगों की मुलाकात हुई है, क्या उनमें से मेजॉरिटी को इमरान खान साहब मिलना चाहते थे अगर उनसे पहले पूछा होता? मतलब कई ऐसे नाम है, मैं यहाँ नाम गिनवा सकता हूँ। सही है। वो कई मरतबा तो इमरान खान साहब पूछते हैं कि भाई तुम क्यों आए हो, लेकिन अडयाला के रास्ते खुले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन दे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आज ओपनली कहा कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट है वो करवा देगी। उनकी बात का तासुर यही था। और अगर वो चले जाते, दरवाजे खुल जाते हैं, इमरान खान साहब के पास एक एहलकार जाता है, कहता है कि आपकी मुलाकात आई है, कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं। आगे इमरान खान साहब ये बैठे होते हैं, तो इमरान खान साहब और क्या करेंगे? हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है वो फवाद चौधरी मिलने जाएंगे तो वो उनसे मुलाकात कर भी लेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इसमें फवाद चौधरी से ज्यादा एक और अहम शख्सियत है, बैरिस्टर सैफ। वो भी बड़े मुतारिक हैं, और आज उनका अदालत आना इटसेल्फ ये बता रहा था कि बैरिस्टर सैफ साहब, आपको पता है वो उनको मुलाकात के लिए अदालतों की जरूरत नहीं पड़ती,
वैसे मैं- एक यार सवाल मैं है, सॉरी टू से irrelevant सवाल दोनों है, भाइयों से मेरी irrelevant गुजारिश- सवाल जी। है, आ गया ना जी, अब पूछना है। अनवारुल हक काकड़ साहब भी कहीं मैंने कुछ वीडियोस में देखा, वो भी एनडीसी में है। नहीं वो नहीं। अच्छा ठीक है, हाँ। उसका मुझे नहीं पता। मैं जो ये जो हम बहस कर रहे हैं ना कि खान मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, आप इसका जवाब दें और उसके बाद वीडियो की क्लोजिंग कर दें, क्योंकि काफ़ी तवील वीडियो हो गई है। क्या इमरान खान जो हैं वो इनसे जो भी गुफ्तगू करें, जब फवाद चौधरी और महमूद मौलवी और बाकी लोग बाहर आके बताएं कि ये इमरान खान ने कहा है, तो लोग उन पे क्यों एतबार करेंगे? वो क्या होगा उसका? करेंगे एतबार, नहीं करेंगे, क्या बनेगा? लोग बिल्कुल एतबार नहीं करेंगे, ये तो सीधा सीधा जवाब है। जब 9 मई हुआ उसके बाद जब पार्टी शार्टी छोड़ के, आपको याद है ये महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी सबसे पहले इमरान खान से मिलने गए थे, टेम्परेचर ठंडा करने के लिए गए थे। इमरान खान ने इनकी बात नहीं मानी। अब ये दोबारा मिलने जा रहे हैं और ये जाके मिल के ये कहेंगे कि आप माहौल को ठंडा करें और आपके लिए रास्ता बन जाएगा। सूबों की भी हाँ नहीं नहीं नहीं, इस वक्त अभी अगर initially जो है ना- एस्टैब्लिशमेंट मुलाकात की इजाजत दे रही है तो मैं ये लिख के देने को तैयार हूं, बाहर आकर फवाद चौधरी साहब जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, इंतजामी यूनिट्स, ये सूबों ये के तो- हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से कोई मौका चले नहीं मैं है। secondary सिर्फ- चीजें यानी मेरे लिए point ये है- मेरे लिए ये अहम था कि जब सुहेल अफरीदी की मुलाकात आपने बताया पिछले 24-48 घंटों में जो हुई है, उन्होंने कहा कि बहनों की मुलाकात करवा दें, तो वो नहीं हो सकती। नहीं हो यानी आपने पीटीआई के लॉन्ग मार्च पीटीआई करने जा तो रही है, इसलिए तो इतनी लोग बड़ी यकीन नहीं सिचुएशन करेंगे है ना। उसके लिए वो मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन फवाद चौधरी जो हैं उनकी, मैंने वो पढ़ा स्टेटमेंट, अच्छा अभी फौरन नहीं होगी, उन्होंने कह दिया है और उनकी उनकी भी फौरन नहीं होगी, थोड़ा टाइम लेंगे। अच्छा लेकिन होगा ये चौधरी साहब, फौरन नहीं होगी। जो मुलाकात का मकसद है ना, ठीक, वो वही है जो अभी एक और गैर सियासी शख्सियत मिलके इमरान खान को, इस निज़ाम को खौफ है कि इमरान खान को अगर रिहा कर दिया गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। बस इस बात की गारंटी चाहिए कि इमरान खान हमें कुछ ना कहे। तो वो बात इनसे पूछी जाएगी, खान साहब आप हमें, इमरान खान कुछ भी न कहे, इमरान खान बाहर आकर इस निज़ाम को, फरीक मुखालिफ को सियासत करता हुआ काबिल कबूल है। जिस रोज़ इमरान खान बाहर आया उस दिन इन लोगों के सेंटिमेंट क्या होंगे, तो मुझे ये सब कुछ होता नजर नहीं आ रहा। सर ये unfortunately। इसमें एक रीज़न ये भी है ना कि जब जब कोई एहतजाज की बात आती है तो फिर इस तरह की चीज़ें भी एक्टिव रहती हैं। 7 बजे सुबह खुल गई थी एक दफा हाँ, अडियाला जेल। के जी बंद करवाएं। चलें, चलें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी। हमें इजाज़त दीजिए 3+ से। अल्लाह हाफिज़।